الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان رمضان کا مہینہ الذي انزل فيه القرآن وہ مہینہ نازل کیا گیا جس میں قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا هدى للناس وہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے یہ صفت ہے قرآن کریم کی وبینات من الہدی والفرقان اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے رہبر ہے رہنما ہے لوگوں کو قرآن کی پیروی کرنی چاہیے اور اس میں ہدایت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کھلی نشانیاں ہیں والفرقان اور یہ فرقان ہے یہ قرآن تو یہ قرآن کریم کی صفات ہیں ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے مسلمان اگر ہدایت لینا چاہے قرآن کریم سے تو مسلمان کے لیے بھی ہدایت ہے اگر ایک غیر مسلم شخص اگر خلوص دل سے قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرنا چاہے اپنے اشکالات دور کرنا چاہے اگر وہ تنگ نظری کے ساتھ اگر وہ جانبداری کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھے کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے قلب سلیم کے ساتھ پڑھے تو غیر مسلم کے لیے بھی قرآن کریم میں ہر قسم کی ہدایت موجود ہے مسلمان کے لیے بھی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یعنی ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے ھدی للمتقین ھدی للمحسنین ھدی للمؤمنین ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے ہی ایمان والے تو اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایمان والوں کو ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے شفا بھی حاصل ہوتی ہے قرآن سے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفا کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے تو ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے قرآن لیکن صرف ایمان والوں کے لیے نہیں غیر مسلم بھی اگر قرآن کو پڑھے تو وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے ھدی للناس یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے الناس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں کافر بھی آ جاتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھیں خالی ذہن ہو کر قرآن کو پڑھیں یہ نہیں کہ پہلے سے ایک ذہن بنایا ہو کہ قرآن کو رد کرنا ہے اور قرآن کریم کے اندر اعتراضات کرنے ہیں جو اس نیت سے قرآن کو پڑھے گا تو قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ قرآن اسے گمراہی کرے گا کیونکہ قرآن صرف ہدایت نہیں دیتا قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اللہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بلکہ اللہ نے گمراہی کا ذکر پہلے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا
اللہ اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. گمراہی کا ذکر پہلے ہے کیونکہ قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن کو تنگ نظری کے ساتھ دیکھنے والے، اعتراض کرنے والے زیادہ ہیں. وہ اعتراضات کرتے ہیں جی قرآن میں مکھی کی مثال بیان ہوئی ہے، مچھر کی مثال بیان ہوئی ہے، تو کیا اللہ کو کوئی حیا کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنا بڑا ہوں تو قرآن میں مچھر کی مثال ہے، قرآن میں مکھی کی مثال ہے، قرآن میں چونٹی کی مثال ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ کو شرم محسوس نہیں ہوتی، اللہ نہیں شرماتے کہ اللہ کوئی مثال بیان کریں وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کی چیز ہو، اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، اس سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ایمان والے تو ایمان لاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر لوگوں کا معاملہ یہ ہے فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا، اس مثال کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں قرآن میں ایسی مثالیں آتی ہیں مچھر کی، مکھی کی، شہد کی مکھی کی اور چونٹی کی اور مکڑی کی، یہ مثالیں قرآن میں کیوں آتی ہیں؟ یعنی وہ ایک اعتراض. اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ کو ہدایت بھی دیتے ہیں. تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن کوئی ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے تو صحیح، کوئی کھلے ذہن کے ساتھ، کوئی اس نیت سے قرآن کو پڑھے کہ میں خالی ذہن ہو کے قرآن کو پڑھتا ہوں، اگر یہ حق ہوا تو مان لوں گا، اگر حق نہ ہوا تو چھوڑ دوں گا. کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھے تو ہدایت ملے گی. لیکن اگر تنگ ذہن کے ساتھ پڑھے گا، پہلے یہ سوچے گا کہ یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے اور وہ نبی نہیں تھے، وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ پر افتراء کرنے والے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں اللہ معاف کرے. تو جو بھی اس نیت سے پڑھے گا اس کو قرآن کے اندر بڑے اعتراضات مل جائیں گے کہ جی قرآن کے اندر مکھی کی مثالیں ہیں، مچھر کی مثالیں ہیں، قرآن کے اندر فلاں فلاں بات ہے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ تو علیہ السلام کسی بھی چیز پہ اعتراض کر سکتا ہے. جس نے ماننا نہیں ہے تو وہ تو پھر اس کو تو اگر آپ 1000 دلیلیں بھی پیش کر دیں اس نے پھر بھی نہیں ماننا. تو یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن. اس میں ہدایت کی روشن روشن کھلی کھلی نشانیاں ہیں اور یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، یہ قرآن کی صفات ہے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. رمضان کا مہینہ تو 9واں مہینہ ہے قمری تقویم کا، چاند کے جو حساب سے جو سال ہے اسلامی، اس حساب سے رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج. تو یہ 9واں مہینہ ہے. تو اس میں قرآن اترا. اللہ فرماتے ہیں رمضان میں. رمضان میں کب قرآن اترا؟ آخری عشرے میں. اور آخری عشرے میں بھی 10 راتیں ہیں، دن میں نہیں اترا، رات کو اترا ہے. اور آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے جو 5 راتیں ہیں، طاق راتیں، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے. اس میں لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین سورۃ القدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے؟ بڑی قدر والی رات میں، بڑی عزت اور شان والی رات میں. اس قرآن کریم کو ہم نے کس میں اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں. تو سورہ قدر آیت نمبر 1 پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. اب جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے. تو قرآن کریم میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے کہ کسی کو بھول جائے، کوئی اس میں کنٹراڈکشن آ جائے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کبھی کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں ٹکراؤ ہو، تضاد ہو، کیونکہ اللہ بھولتے نہیں ہیں، اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن،
کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ سورہ نساء کی آیت ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس قرآن میں بڑا اختلاف پاتے۔ تو قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی خلاف نہیں ہے۔ اگر ہمیں نظر آئے تو وہ ہماری عقل و فہم کا قصور ہے، ہم ناقص ہیں، ہماری عقل بھی چھوٹی ہے۔ اگر ہمیں کوئی کسی جگہ کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، ہمیں علماء کے پاس جا کر، علم والوں کے پاس جا کر پوچھ لینا چاہیے۔ جیسے بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو بڑوں سے پوچھ لیتا ہے، کسی کم عقل کو، کسی کم علم کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، علماء کے پاس جا کے پوچھ لیتا ہے۔ انما شفاء العی السؤال، حدیث مبارکہ ہے کہ اگر لا علمی ہو تو اس کا علاج سوال ہوتا ہے، اس کا علاج انکار نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی کمی کوتاہی ہے کہ ایک بندے کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ کہ چونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تو نہیں مانتا۔ بھائی اگر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کی عقل کا قصور ہے، آپ کی جہالت کا قصور ہے، اپنی جہالت کا علاج کریں، علم حاصل کریں، اور اگر نہیں خود علم حاصل کر سکتا تو جائیں علماء کے پاس جا کر پوچھیں۔ انکار کرنا تو کوئی حل نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ القدر میں کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے، تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر یہ رمضان کی ہی رات ہے، لیلۃ القدر یہ رمضان کی ہی رات ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کسی ایک رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو یا 29ویں ہو، اور بدل کے وہ آتی ہے، کبھی کسی سال کس طاق رات میں لیلۃ القدر آ جاتی ہے، کبھی کس میں۔ اب قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کی مبارک صفت ہے، اللہ کی عظیم صفت ہے کلام اللہ۔ اللہ قرآن کریم کو کلام اللہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں اور بھی قرآن کریم میں کئی مقامات سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے پناہ مانگے، اگر وہ آپ سے پناہ مانگے کہ جی مجھے پناہ دے دیں، عربوں کے اندر ایک طریقہ کار تھا، ایک قاعدہ کلیہ تھا کہ دشمن قبائل میں دشمنی ہوتی تھی، اگر کسی دشمن قبیلے کا کوئی شخص کسی قبیلے میں آ کر پناہ مانگتا، کوئی ایک شخص پناہ دے دیتا تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے پناہ ہوتی تھی، پھر اس کو نقصان پہنچانا وہ بہت بڑا جرم شمار ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس اصول کو برقرار رکھا، باقی رکھا، بڑا اچھا اصول ہے۔ چلو دشمن بھی کسی کام کے لیے کسی علاقے میں آ سکتا ہے تو اللہ نے حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دشمن کا کوئی شخص اگر آپ کے پاس آ جائے اور پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دیں۔ کیوں؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اللہ کا کلام سن لے کیا مطلب؟ قرآن سن لے۔ تو قرآن کو کیا کہا؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام یعنی جس کو اللہ نے، جس کے ساتھ اللہ نے تکلم فرمایا ہے، کہ اللہ کی مبارک اور عظیم صفت ہے کلام، اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی عظیم صفت ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور نبی کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اس کو آپ اللہ سے الگ نہیں کر سکتے، اس کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ کی صفت کی کتنی قدر و منزلت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا اس اللہ کی عظیم صفت کے ساتھ تعلق ہوتا جائے گا اس چیز کا مقام بلند تر ہوتا جائے گا۔ آپ سوال کر لیں پہلے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ ہر سال یہ لیلۃ القدر بدل کے آتی ہے، کبھی 21 کبھی 23 جی یعنی فکس نہیں ہے جی میں نے کہا کہ ہر سال یہ بدل کر آتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ فکس نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر سال کوئی ایک ہی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
لیلۃ القدر بدل بدل کے آتی رہی. آپ کے دور میں 21ویں رات کو بھی لیلۃ القدر ہوئی اور مختلف راتوں میں لیلۃ القدر ہوئی, اور یہ بعض راتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ لیلۃ القدر ہے. آپ کو نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں, بعد میں آپ ان نشانیوں کو بھول گئے تھے, لیکن بعض سالوں میں آپ نے متعین کر دیا تھا وہ رات گزرنے کے بعد کہ یہ لیلۃ القدر ہے 21ویں رات. تو کیا ہم آئندہ ہمیشہ 21ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھیں؟ نہیں, ہر 21ویں رات کو لیلۃ القدر نہیں سمجھا جا سکتا, کیونکہ صحیح احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر, لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 7 راتوں میں. بعض احادیث میں یہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے تحروا لیلۃ القدر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. تحروا کا مطلب ہوتا ہے بڑی کوشش کر کے تلاش کرو لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں. وتر کہتے ہیں ایک کو, تو جب بھی 2 کے اندر 1 جمع کریں تو وہ وتر ہے. جب بھی 2 کے اندر 1 جمع کریں تو وہ وتر ہے, وہ طاق ہے. وتر اصل میں 1 کو کہتے ہیں. تو وتر سے مراد اوڈ طاق. تو طاق راتوں میں تلاش کرو من العشر الاواخر, آخری عشرے میں, آخری 10 راتوں میں, من رمضان, رمضان کی, یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں میں, طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پتہ لگا لیلۃ القدر ایک میں نہیں آتی, بدل بدل کے آتی ہے, کبھی 21ویں میں, کبھی 23ویں میں, کبھی 25ویں میں, کبھی 27ویں میں, کبھی 29ویں میں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے. اللہ نے اس کے ساتھ تکلم فرمایا ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے, تو اس کا مقام اتنا بلند ہے, دنیا کی کوئی مخلوق چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن تو اللہ کی صفت ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اس کو اللہ سے ہم جدا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا مقام, اللہ کا بندوں کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کی صفات وہ اللہ کے ساتھ ہیں, تو جو بھی اللہ کی اس عظیم صفت سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا. جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا قرآن سے اتنا وہ اللہ کے ہاں عظیم تر ہوتا جائے گا, اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند تر ہوتا جائے گا, کیونکہ اس کا اللہ کی عظیم صفت کے ساتھ ایک تعلق بن گیا. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی, جب آپ پہ قرآن اترا تو آپ نبی ہیں, اور آپ نبی ہیں, رسول ہیں, اور تمام رسولوں کے سردار ہیں, کیونکہ آپ پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. قرآن چونکہ آخری نبی پر اترا تو قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم کتاب ہے, اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. تو جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی سب سے افضل نبی, سب سے افضل رسول, تمام نبیوں کا سردار. انا سید ولد آدم ولا فخر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں, اور مجھے اس پہ فخر نہیں ہے, مجھے کوئی غرور نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ نے تمام بنی آدم کا سردار بنایا. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں. اللہ نے وعدہ لیا ہر نبی سے کہ اگر آپ کے زمانے میں نبی آخر الزمان آ گئے پھر آپ نے ان پر ایمان لانا ہے اور آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. تمام نبیوں نے اوکے کیا اور کہا کہ اقرار کیا ہے کہ جی ہم ایسے ہی کریں گے. تو اللہ نے ان کو گواہ بنایا اس بات پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ, بنیادی وجہ آپ پر قرآن کا نزول ہے, اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ قرآن نہیں ہے, اس کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا جاتا ہے قرآن کا, اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے. قرآن کریم جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے, 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی ایک رات 1000 مہینے, ایک مہینے میں 30 راتیں ہوتی ہیں, تو آپ سمجھیے کہ یہ ایک رات 30,000 راتوں سے بھی افضل ہے, 30,000 راتوں کے برابر نہیں ہے, یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے, آپ اس کا مقام کیا جانیں.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ ڈبل، یعنی 2000 مہینوں کے برابر، یا ٹرپل، یا 10 گنا، یا 50 گنا، یا 70 گنا، یا 100 گنا، یا 1000 گنا، یا لاکھ گنا، ہمیں نہیں پتا 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے۔ ہمارا حساب کتاب وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس رات کی فضیلت کی وجہ اس میں قرآن کا نزول ہے، لیلۃ القدر۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا تو رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ یہ قرآن کریم جس امت پر اترا وہ امت تمام امتوں سے افضل امت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں بہترین امت ہے؟ کیونکہ اس پر قرآن اترا ہے۔ اور یہ قرآن کریم جو ہے اس کو جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا بھی سردار ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، یعنی جبریل کا، جبریل اس کو لے کر آئے ہیں، یہ مراد ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش، وہ عرش والے کے ہاں بڑے قوت والے ہیں جبریل۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہیں، یعنی وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی وہاں اطاعت ہوتی ہے آسمانوں پہ، ان کی وہاں اطاعت ہوتی ہے آسمانوں پہ۔ تو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن سے جس کا تعلق بنتا جائے گا وہ افضل ترین ہوتا جائے گا۔ اب اللہ نے اس امت کو قرآن کے ذریعے فضیلت دی، لیکن یہ فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اس امت پہ قرآن اترا ہے اب یہ امت سب سے افضل ہے۔ اس امت میں سے جو اس قرآن سے جتنا تعلق رکھتا جائے گا وہ اتنا افضل ہوتا جائے گا، جو اس قرآن سے تعلق چھوڑتا جائے گا وہ اس سے یہ فضیلت چھین لی جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاروں کو بھی فضیلت دی تھی تورات کی وجہ سے، انجیل کی وجہ سے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں کو پس پوش ڈال دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و مسکینی طاری ہو گئی۔ اگر ہم قرآن کریم کو پس پوش ڈالیں گے اور ہم نے ڈالا ہوا ہے تو ہم پر ان سے زیادہ ذلت و مسکینی طاری ہوگی اور ہوئی ہے۔ میں ایسا ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم اس دنیا کے اندر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ جو نسبت قائم کر لے گا، جو تعلق قائم کر لے گا وہ افضل ہو جائے گا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو پس پوش ڈال دے گا، اس کا انکار کر دے گا، وہ دنیا اور آخرت میں دھتکار دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو عزت دے گا، مقام و مرتبہ دے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دے گا، یعنی جو لوگ اس کتاب کا دھیان نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے قیامت کے دن، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ کریں گے تو اس شکوے کی زد میں کون کون لوگ آئیں گے؟ کیا ہم تو اللہ معاف کرے اس شکوے کی زد میں نہیں آتے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو اپنایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے؟ کہ ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔ تو قرآن سے جس کی نسبت ہو گئی وہ پار لگ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ یہ ہدایت ہے۔ کسی کو ہدایت چاہیے، کسی کو راہ حق چاہیے، وہ قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کر لے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا؟ قرآن ہے، اور کیا ہے؟ تو اگر ہمیں اپنی فرقہ واریت کو، اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہے، اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، ہمیں اگر دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کا ذریعہ، واحد ذریعہ قرآن ہے، قرآن اور قرآن کی شرح حدیث مبارکہ۔ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام کر ہی کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ ذلت و خواری مقدر ہے ہمارا،
اور ہمیں وہ نظر آتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن اترا۔ اب قرآن کریم آپ کو پتہ ہے اکٹھا نہیں اترا، قرآن کریم آہستہ آہستہ اترا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں یا لیلۃ القدر میں قرآن اترنے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی آیات تو رمضان میں بھی اتری ہیں، رمضان کے علاوہ بھی اتری ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ حج کے موقع پر ہوئی۔ حج تو رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، افضل مہینہ ہے ذی الحج میں، تو 9 ذی الحجہ کو یہ آیت کریمہ اتری، صحیح بخاری سے پتہ لگتا ہے۔ تو اب ذی الحجہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تو جی کمپلیشن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے آخری آیت کریمہ اتری ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک آیت کے بارے میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے اتری ہے اور یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ تو اگر یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے اتری ہے، آپ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 12 کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو کب ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اگر ربیع الاول کے مہینے میں 9 دن پہلے ربیع الاول میں یا سفر میں اگر اتری ہے یہ آیت کریمہ آخری، تو پھر تو رمضان میں قرآن مکمل نہیں ہوا۔ نہیں، اب ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس میں قرآن اترا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، تو اب رمضان کے مہینے میں قرآن اترنے سے کیا مراد ہوا؟ جی جی میں نے اس کو ذکر کیا تھا سورۃ القدر کی تفسیر پڑھتے ہوئے کہ حضرت ابن عباس وغیرہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اترا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی تقریباً 23 سال کے، جو آپ کی جتنی نبوی زندگی ہے، آپ کی نبوت کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے، اور جب قرآن کریم کے نزول مکمل ہوا ہے تو آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور اللہ نے 8-9 دنوں کے بعد آپ کو بلا لیا ربیع الاول کے مہینے میں 11 ہجری میں، تو تقریباً 23 سال کا یہ عرصہ بنتا، 22 سال کچھ مہینے، تو اس کے درمیان قرآن اترا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، ایک لفظ ہے انزل ینزل انزال باب افعال، اور ایک لفظ ہے نزل ینزل تنزیل باب تفعیل سے، ان دونوں میں فرق ہے۔ انزل ینزل انزال کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا اتارنا، اور نزل ینزل تنزیل کا مطلب باب تفعیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ قرآن میں قرآن کے نزول کے لیے یہ دونوں قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کئی جگہ پر انزلہ استعمال ہوا باب افعال، کئی جگہ پر نزلہ استعمال ہوا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، نزلہ بھی استعمال ہوا قرآن کے لیے اور انزلہ بھی استعمال ہوا۔ یہاں اب انزل فیہ القرآن ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی انزلہ استعمال ہوا ہے۔ جی بیٹا، تبارک الذی نزل الفرقان، شاباش، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا۔ اب وہاں نزلہ ہے، فرقان سے مراد قرآن ہے بیٹا، بس جی جی بیٹا بس، تو فرقان سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن کے لیے نزلہ بھی ہے اور انزلہ بھی ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے۔ تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا اتارنا۔ تو قرآن کریم تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، یہ بات یاد رکھیے۔ پچھلی کتابیں وہ لکھی ہوئی، تورات لکھی ہوئی اتری تھی، قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے اور آہستہ آہستہ اترا ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے جہاں قرآن کریم میں نزلہ ہے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ اترا ہے، تو جہاں انزلہ آیا، جیسے یہاں ہے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، وہاں انزلہ ہے، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا اتارنا۔ قرآن کریم تو اکٹھا اترا نہیں، تو کیا مراد ہے؟ جہاں انزلہ ہے وہاں مراد ہے قرآن کریم اکٹھا اترا ہے، کہاں؟ آسمان دنیا میں۔ قرآن کریم کا ایک نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نہیں ہے، قرآن کریم کا ایک نزول آسمان دنیا پر بھی ہوا تھا، وہ اکٹھا قرآن اترا ہے لوح محفوظ سے، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے
حضرت جبریل کے واسطے سے، یا جیسے بھی اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ قرآن کریم کو آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، یعنی آسمان دنیا کہتے ہیں پہلا آسمان میں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اکٹھا اتارا ہے۔ سیدنا ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا یا لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا، تو یہاں لفظ انزلہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت نمبر 3، حامیم والکتاب المبین، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، میں اس کو جان کے میں نے اس کو بیان کرتا ہوں ابھی۔ وہاں بھی انزلہ ہے، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، یہاں بھی انزلہ ہے، انزلہ مجہول، اور لیلۃ القدر میں قرآن اترا، وہاں بھی انزلناہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا، اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے جو رمضان کی ایک رات ہے، وہاں بھی انزلہ ہے۔ تو ان آیات سے مراد قرآن کریم کا اکٹھا اترنا ہے آسمان دنیا میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے نص۔ بہرحال حضرت ابن عباس سے مروی ہے، یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فصل القرآن من الذکر، قرآن کو ذکر سے الگ کیا گیا، فوضع فی بیت العزۃ فی السماء الدنیا، پھر قرآن کو رکھا گیا آسمان دنیا میں بیت العزہ میں، فجعل جبریل ینزلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرتلہ ترتیلا، پھر جبریل شروع ہوئے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کرتے رہے، آہستہ آہستہ نازل کرتے رہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں تقریباً 5 آیات کے قریب، ایوریج 5 آیات کے لگ بھگ آیتیں اترتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ایک دفعہ قرآن کریم کو رکھا گیا ہے بیت العزت میں آسمان دنیا میں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں قرآن اترا اور لیلۃ القدر میں قرآن اترا، تو اس سے مراد ابھی دیکھیے حضرت ابن عباس سے مروی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں، قال دفع الی جبریل لیلۃ القدر، جبریل کو لیلۃ القدر کو دے دیا گیا پورا، فوضع فی بیت العزہ، پھر اسے بیت العزت میں رکھ دیا گیا، یہ یعنی پورا کا پورا قرآن جبریل کو دے دیا گیا اور بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ یہ سارا کام ہوا لیلۃ القدر میں یا رمضان میں اکٹھا۔ ثم جعل ينزله تنزيلا، ينزله تنزيلا، پھر وہاں سے جبریل اس کو آہستہ آہستہ لے کر اترتے رہے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن اترا پورا کا پورا، یعنی رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں جس کو مبارک رات کہتے ہیں اکٹھا اترا آسمان دنیا پہ، وہاں سے آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو قرآن اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس کے اترنے کی آپ نے کہا اختتام رمضان میں ہوا ہے، نہیں، اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی ہے۔ دنیا میں قرآن کے اترنے کی ابتدا رمضان میں ہوئی ہے۔ حضرت امام عامر شابی بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور محمد بن اسحاق مشہور سیرت نگار ہیں، ابن اسحاق، وہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کی لیلۃ القدر میں، یعنی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ لیلۃ القدر میں اتری تھی۔ یا تو پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا میں لیلۃ القدر میں رکھا گیا، یا قرآن کی آہستہ آہستہ اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اس کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ اور وہ اچھا لیلۃ القدر کو ہوئی، لیلۃ القدر کی کس رات، یعنی رمضان کی کس رات؟ لیلۃ القدر تو 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے، یعنی جس رات قرآن اترنا شروع ہوا یا اترا وہ رمضان تھا، اور رمضان کی وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی آخری عشرے کی طاق رات تھی۔ اب وہ 5 راتیں ہو سکتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 میں سے کون سی رات تھی؟ کیا اسی کی وضاحت ملتی ہے؟ ایک وضاحت ملتی ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں کہ وہ پیر کی رات تھی، پیر تھا وہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پیر کو میں پیدا ہوا اور پیر کو مجھ پر قرآن اترا، فیہ ولدت و فیہ انزل علی القرآن، یعنی گویا کہ پیر کو آپ پر قرآن کے اترنے کی ابتدا ہوئی۔ اب پیر کا دن تھا کہ رات تھی؟ وہ
رات تھی. وہ دوسرے دلائل سے پتہ لگتا کہ وہ رات تھی. تو پیر کی رات کا کیا مطلب؟ پیر کے بعد کے پیر سے پہلے یعنی اتوار اور پیر کے درمیانی رات. چلو جی یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ پیر کی رات تھی. لیکن سوال وہی باقی ہے کہ وہ 21ویں رات تھی, 23ویں رات تھی, 25ویں رات تھی, 27ویں رات تھی کہ 29ویں رات تھی. احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ 25ویں رات تھی. کون سی رات تھی؟ 25ویں. یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کی حضرت واصلہ بن اسقع مشہور صحابی فرماتے ہیں انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان. صحف ابراہیم جو حضرت ابراہیم کے صحیفے ہیں یہ رمضان کی پہلی رات میں اترے تھے. تو رات اتری 7 رمضان کو, جب رمضان کی 7 راتیں گزر گئی تھی. لست مضین من رمضان. انجیل جب رمضان کی 13 راتیں گزر گئی تھیں یعنی 14ویں رمضان کو. وانزل القرآن, اور قرآن اترا ل24 خلت من رمضان, جب رمضان کی 24 راتیں گزر گئی تھیں یعنی 25ویں رات. یعنی ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں, صرف قرآن نہیں. صحف ابراہیم پہلی رمضان کو, تورات 7 رمضان کو, انجیل 14 رمضان کو, اور قرآن 25 رمضان. 25 یعنی 24 رمضان کی راتیں گزر گئی تھی. 25ویں رات جس سال قرآن اترا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی, اس سال لیلۃ القدر 25ویں رات کو تھی, اور اس سال قرآن اترا ہے 25ویں رات کو, اور وہ پیر کی رات تھی, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.